अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। और जैसा कि आज हमने सारा दिन पब्लिसाइज़ किया, इश्तिहार भी चलाए और मैसेजिंग भी की कि जनाब आज हम एक ख़ास रिकॉर्डेड अपना प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि लाहौर और कराची में होने वाले दो ऐसे वाक़यात, लर्ज़ा देने वाले वाक़यात, जिसमें कीमती जानें ज़ाया हो गई, लोग शहीद हो गए, दर्जनों ज़ख्मी हो गए, उसके बाद ये मुमकिन नहीं था कि नॉर्मल प्रोग्राम किया जाए या जिसमें कोई लाइट सी गुफ्तगू भी हुई हो। और अब एक फ़िक्र पड़ गई है, मुझे तो बहुत ज़्यादा एक फ़िक्र पड़ गई है एक बात की, कि आज आप देखें कि हज़रत इमाम हुसैन का चहलम मनाया जा रहा था। अक़ीदतमंद जो थे, अहले तशरीफ़, वो वहाँ पे जमा थे और अभी जुलूस निकलना था और वहाँ पे ये धमाका हो गया, जिसकी तफसीलात तो आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखते रहे हैं। वो तो मैं आपको मज़ीद नहीं इस वक्त बताऊँगा, आप जैसे अपडेट्स आएंगी आपको पता चलती रहेगी। सवाल ये पैदा होता है कि अब साल में हम देखते हैं कोई भी मजहबी त्यौहार हो, चाहे वो ईद मिलादुन्नबी हो, चाहे वो मुहर्रम अल हराम हो, चाहे वो 10वीं मुहर्रम का जुलूस हो, आशूर का या चहलम का, कोई भी महफूज नहीं है। आप कोई भी ऐसा मजहबी त्यौहार सोच सकते हैं जो इस मुल्क में मनाया जाता है और वहाँ पे खुदा न खास्ता कुछ ना कुछ हो सकता है या हो चुका है। ये बर्दाश्त हमारे में इतनी कम, खौफनाक हद तक कैसे कम हो गई है। पाकिस्तान तो बना था ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, बर सगीर में मुसलमानों को सेफ्टी देने के लिए, बल्कि माइनॉरिटीज़ जो पाक व हिंद में थीं उनको भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि वो पाकिस्तान में शामिल हों ताकि उनको सेफ्टी हो। इस्लाम तो एक ऐसा मज़हब है जो मोहब्बत से और भाईचारे से पूरी दुनिया में फैलाया गया, और इसके फैलाने वाले, इसके मानने वाले हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले जो हैं वो तो सिर्फ मोहब्बत का दर्स दे सकते हैं, उल्फत का दर्स दे सकते हैं। यकायक इस मुल्क को किसकी नज़र लग गई। मैं जब भी तज्ज़िये सुनता हूँ, तबसरे सुनता हूँ, मुझे लगता है, और आज भी मैं सुन रहा था तो कुछ उलमा इकराम ने कहा कि बैरूनी ताकतें हैं। मैं आज बड़े अदब के साथ सबके साथ डिफ़र करना चाहूँगा। मेरा ख्याल है कि बैरूनी ताकतों को तो हम ज़रूर ब्लेम करें अगर सबूत हो हमारे पास, लेकिन हम खुद भी शायद किसी हद तक ज़िम्मेदार हैं अपने अंदर बर्दाश्त ख़त्म करने के। हम तो सुनने के रवादार नहीं हैं एक दूसरे को, हम तो तज्ज़िया वो नहीं सुन सकते सियासी जो हमारे तज्ज़िये से मुतज़ाद हो। हम तो वो राय नहीं जानना चाहते जो हमारे दिल की राय ना हो, और उसके लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं, मार सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे मुआशरे में मेरे पास एक रिपोर्ट पड़ी है कि कम सिन बच्चों पर जिनसी तशद्दुद जो हो रहा है और इसकी जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं, अगर मैं उसकी तफसीलात आपको बताना शुरू हो जाऊँ तो रोंगटे खड़े हो जाए। शायद आप अपने बच्चे को किसी के साथ भी जाने ना दें बाहर। ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ इनटॉलरेंस जो है ये यकायक हमारे मुआशरे में आ गई है। साहबजादा फजल करीम साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत मौलाना कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बस दुआ है जी, अल्लाह का करम है। मुझे हज़रत सिर्फ जी एक चीज़ पूछनी है कि हम जिस के मानने वाले हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, उनसे इश्क करने वाले हैं, हम यानी उन्होंने तो पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में सिर्फ भाईचारे का, अखुवत का, इन चीज़ों का दर्स दिया। ये कैसे मानने वाले हो गए हम कि हम इस तरह से इंसानी जान का ज़िया करना शुरू हो जाएं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो फरमाया आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आपको इल्म में है कि 2.5-3 साल हो गए हैं हम बाकायदा ये शोर डाल रहे हैं और हुकूमत हमारी बात पर कान नहीं धर रही। हम ये कह रहे हैं कि दहशत गर्दी, गुंडागर्दी, बम ब्लास्ट करना, टारगेट किलिंग करना, लोगों की जानो माल और इज्जतों आबरू के साथ खेलना, ये इस्लाम के अंदर कतई तौर पर जायज नहीं है। और आज देखें कि इस किस्म का वाक़या रूनमा हुआ लाहौर के अंदर। एक तरफ तो हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार पर उर्स शरीफ था,
اور اس کے ساتھ ہی چیلوں کا تھا، پھر کراچی کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا. آخر یہ دہشت گرد پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر کیا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے اسلام کے نام پر ہم نے حاصل کیا تھا، یہاں پہ جمہوریت ہے، اور یہ میں عرض کروں حکومت کی کمزور پالیسیوں کا نتیجہ ہے. اور حکومت کی جو کمزور پالیسی ہیں، جب حکومت کا افراد یا حکومت کی ایجنسی جو ہیں وہ حرکت میں نہیں آئیں گی، دہشت گردوں کو نہیں پکڑیں گی. ابھی کتنی افسوسناک بات ہے، میں عرض کروں آپ سے کہ آج تک 4000 سے زائد افراد جو ہیں وہ اس ملک میں شہید ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی ایک کسی دہشت گرد کو، سوئسائڈل اٹیک کرنے والوں کو یا ترغیب دینے والوں کو اب تک سولی پہ نہیں چڑھایا گیا، جس کی وجہ سے وہ دندناتے پھر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں، ہم نے متعدد مرتبہ حکومت سے کہا کہ اس سلسلے میں آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ کال کریں، تمام دینی جماعتوں کو اور سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھا کر ایک متفقہ لائے عمل تیار کریں. قانون جو ہے اس کو رکھوالے جو ہیں وہ خاموش تماشائی نہ رہیں. مجھے صاحب صاحب صرف ایک بات کا یہ جواب دیں کہ یہ دھماکے تو متواتر ہو رہے ہیں، 3-4 سال سے تو ان کی شدت میں ان میں بڑی شدت آ گئی ہے اور تواتر سے ہو رہے ہیں. پچھلے دھماکے سے لے کے ابھی تک حکومت نے ایسا کون سا سبق سیکھا تھا کہ جو انہوں نے اپلائی نہیں کیا، اور لوگوں نے کہاں پہ غلطیاں کی؟ دیکھیں جی، میں عرض کروں حکومت نے تو کوئی نہ پالیسی بنائی ہے نہ کوئی پروگرام بنایا ہے. آپ یہ فرمائیں کہ حکومت جب یہ کہتی ہے کہ تیسری طاقت کوئی ملوث ہے، تیسری طاقت کون سی ہے؟ حکومت کو اخلاقی طور پر چاہیے کہ اس تیسری طاقت کا نام بتائیں، اس ایجنسی کا نام بتائیں کہ کون سی ایسی ایجنسی ہے انٹرنیشنل یا پاکستان کے اندر ایسے افراد کو پرچیز کر کے یہ سارے کے سارے دھماکے کر رہی ہے. حکومت یہ کہتی ہے جناب کہ ان کو فنڈنگ جو ہے وہ باہر سے ہو رہی ہے. جب حکومت کرنے والے افراد، حکومت کے رکھوالے، ملک و قوم کے رکھوالے جن کو فنڈنگ ہو رہی ہے ان کا نام ہی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ انڈر پریشر ہیں. میں آپ کو ذرا سا انٹرجیکٹ کر رہا ہوں یہاں پہ، کیونکہ ہمیں جوائن کر لیا ہے مجیب الرحمان شامی صاحب نے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شامی صاحب، یہ میں ابھی صاحبزادہ فضل کریم صاحب سے ایک سوال پوچھ رہا تھا، پہلے میں آپ سے وہی پوچھنا چاہوں گا، یہ برداشت ہمارے معاشرے میں کہاں چلی گئی ہے؟ یہ تو ایک ناپید چیز ہو چکی ہے. مبشر صاحب، آپ کی بات یہ درست ہے کہ معاشرے میں برداشت نہیں ہے، تحمل کی کمی ہو رہی ہے، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں ان کا برداشت اور تحمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دہشت گردی کی وارداتیں ہیں، یہ باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوتی ہیں، یہ خودکش حملے ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم اس کو یہ، اگر تو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، اگر ہجوم ٹکراؤ کر رہے ہوں، اگر حملے ہو رہے ہوں ایک دوسرے کی املاک پر، تو پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ برداشت اور تحمل کی کمی ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے یہ بالکل ایک مختلف صورتحال ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ یعنی کل ماسکو میں دھماکہ ہوا ہے، روس کے اندر خودکش حملہ آور پہنچ گئے ہیں. تو یہ ایک جو پھیلتی ہوئی یہ صورتحال ہے، اس کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے. لیکن اس پہ ہم نے کیا کیا ہے؟ برداشت، میں جس سینس میں کہہ رہا ہوں شامی صاحب، میں ری فریز کر دوں، یہ میں نہیں مانتا. میں بھی تاریخ پڑھ چکا ہوں، تھوڑا بہت مطالعہ بھی کر چکا ہوں. یہ میں نہیں مانتا کہ خودکش بمبار خود سے آتا ہے اور وہ آ کے اپنے آپ کو اڑا دیتا ہے. کہیں پہ کوئی اس کو گھر دلواتا ہے، کوئی اس کے لیے ریکی کرتا ہے، کوئی اس کے لیے اسلحہ بارود جمع کرتا ہے، کوئی اس کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے، کوئی گاڑی چوری کرتا ہے، جیسے اس کیس میں چوری کی گئی ایک سرکاری افسر کی گاڑی، اور کوئی گاڑی کو وہاں تک پہنچاتا ہے، کوئی ایریا کی ریکانسنس کرتا ہے. ایک آدمی تو کام نہیں ہے. یعنی یہ تو ہمارے اندر سے لوگ ملے ہوتے ہیں تو ہمارے درمیان یہ چیز ہوتی ہے نا. جی نہیں، یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے اندر سے لوگ ملے ہوئے ہیں، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ آرگنائزڈ گروپس ہیں، یہ گروپس ہیں منظم، جو کہ یہ کام کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر منظم دہشت گردی ہو رہی ہو تو پھر ہم اس کا اتنی آسانی سے تجزیہ نہیں کر سکتے کہ ایک صرف جیسے ابھی صاحبزادہ فضل کریم صاحب فرما رہے تھے، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن وہ دنیا میں دیکھیں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا سامنا کس طرح کیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں جب آپ علماء کرام سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جلوسوں کو، اپنے اجتماعات کو محدود کر دیں اور اس صورتحال جو ہے اس کو سنبھالنے کے لیے مدد دیں، تو وہ بالکل اس پر تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ہم شہادتیں پیش کریں گے، ہم خون دیں گے، لیکن ہم یہ اس طریقے سے نہیں کریں گے. یعنی جو اجتماعات اور جو جلوس نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں،
ایک ان کو بھی کوئی غور نہیں کیا جاتا کہ کس طریقے سے ان کی نگرانی ہوگی اور کس طریقے سے ان کی حفاظت ہوگی. میں ایک منٹ یہاں پہ یہی صاحبزادہ فضل کریم صاحب سے میں سوال پوچھ لوں کیونکہ یہ بھی جلوسوں کی قیادت کرتے ہیں. آپ نے سنا شامی صاحب نے کیا کہا, آپ کیا فرمائیں گے؟ صاحبزادہ فضل کریم صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سوری جی شامی صاحب. فضل کریم صاحب کو یقیناً یہ بتانا چاہیے, دیکھیے جو گزشتہ دنوں حملہ ہوا تھا داتا دربار پر اور اس پہ جو افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی تھی, اس کے بعد کتنے جلسے ہوئے, لانگ مارچ بھی ہوئے, صاحبزادہ فضل کریم نے اس کی قیادت بھی کی اور دوسرے کئی مذہبی رہنما جو ہیں انہوں نے جگہ جگہ اجتماعات کیے. بھائی یہ جو ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو لانگ مارچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے ایجنسیوں کو منظم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اپنے ارد گرد نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, حکومت کو ایک خاص مہارت کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کے یہ جو خود کش حملہ آور ہیں جو ان کی پشت پر کام کر رہے ہوتے, جیسے آپ نے خود فرمایا, ان کو قانون کس طرح ڈیل کرتا ہے. ہمارے ہاں ابھی تک زمانہ امن کے قوانین ہیں, ہمارے قانون شہادت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی, ہمارے ججوں کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, ہمارے وکیل جو ہے وہ اسی طریقے سے مقدموں کو طول دے رہے ہیں, ہمارے تفتیشی ادارے اسی طرح سے کام کر رہے ہیں جس طریقے سے عام حالات میں کام کرتے ہیں. تو یہ ہم نے کوئی نہ حکومت کی سطح پر, نہ علماء کرام کی سطح پر, نہ سماجی اداروں کی سطح پر ہم نے صورتحال کا ادراک ہی نہیں کیا. رائٹ شامی صاحب, شکریہ بہت بہت. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا پروگرام ہمیں تبدیل کرنا پڑا کیونکہ لاہور اور کراچی میں دو المناک واقعات ہوئے, دو مختلف دھماکے ہوئے. ایک ملیر کے قریب ہوا, ملیر کے ایریا میں کراچی میں, اور دوسرا اردو بازار لاہور کے قریب ہوا, اور دونوں میں قیمتی جانوں کا زیاں ہوا. درجنوں افراد زخمی ہو گئے جن کو ہسپتالوں میں پہنچایا جا چکا ہے. ریسکیو ٹیمز وہاں پہ کام کر رہی ہیں. ایک بریک کے بعد آتے ہیں اور اس پروگرام کو مزید جاری رکھتے ہیں. ٹیک اے بریک.